اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے بہرہ مند کیا گیا تھا کہ ان کی کیا حالت ہے؟ وہ خود تو گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے گمراہ ہو جاؤ۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارے لیے کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے اور مددگار ہونے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمین کو یہودیوں کی شرارتوں سے متنبہ کیا تھا کہ مسلمین ان سے ہوشیار رہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھیں اور ان کے بہکانے میں نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا النصیب من الکتاب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے بہرہ مند کیا گیا تھا، جن کو شریعت الہی کی سعادت سے نوازا گیا تھا کہ ان کی کیا حالت ہے؟ یشترون الضلالہ، اور وہ خود تو گمراہی کو خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہی خرید کر ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ اور صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں ان کی گمراہی اور ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی ایک چال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے بہرہ مند کیا گیا تھا، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔ کافروں کو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یاب بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایمان والے متزلزل ہو جائیں اور یہودیوں کی مزعومہ ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ بیٹھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظاہر اور پوشیدہ مختلف سازشوں کا ذکر کیا ہے، جس کے ذریعہ وہ مسلمین کو بہکا کر اسلام سے برگزیدہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمین جس قبلہ کی طرف اب تک منہ کرتے رہے، اب کس چیز نے ان کو اس سے پھیر دیا؟ تحویل قبلہ پر اعتراض بھی در حقیقت مسلمین کو اسلام سے متزلزل کرنے کی ایک کوشش تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں، اور اے ایمان والوں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تھا کہ صبح کے وقت اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے، اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید اس طرح ایمان والے بھی کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ ایک اہل کتاب کی اور یہودیوں کی سازش تھی۔ اس سازش کا مقصد یہی تھا کہ مسلمین جب یہودی علماء کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایمان قبول کر کے پھر یہودی مذہب قبول کر لیا، تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہودی علماء نے اسلام میں یقیناً کوئی ایسی برائی دیکھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس برائی کے تصور سے ایمان والے بھی اسلام کے متعلق متزلزل ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ بیٹھیں۔ الغرض یہودی اس قسم کی اور بھی بہت سی خفیہ تدبیریں کرتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت زیر تفسیر میں ان کی سازشوں سے مسلمین کو ہوشیار کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمین کو یہودیوں کی سازشوں سے متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں، اور اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کا جو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں کہنا مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ ان تمام تدابیر سے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ مومنین کو بھی گمراہ کر دیں جس طرح وہ خود گمراہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں، اے ایمان والوں، خبردار ہو جاؤ، بہت سے اہل کتاب حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی محض اپنے قلبی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان نہ رکھیں، کافر بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 میں، اے ایمان والوں، اہل کتاب کی ایک جماعت کی تو یہ خواہش ہے کہ کاش وہ تم کو گمراہ کر دیں، لیکن وہ تم کو گمراہ نہیں کر سکتے بلکہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں، یعنی انہیں اس بات کا سمجھ نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے مسلمین کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ ان کے مقابلہ میں تمہاری کارسازی فرمائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اے ایمان والوں، اللہ تمہاری کارسازی کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہے، لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور ان سے ہوشیار رہو۔ اے ایمان والوں، یہودیوں سے ہوشیار رہیے، یہ آپ کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی دل فریب باتوں سے دھوکہ کھا جائیں اور دین اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیے، وہ آپ کا کارساز اور مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کی تمام تدابیروں کو ناکام کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔